اولیاء اللہ کی معیت اور ان کی تعلیمات کو عام کرنا۔ حقیقی معنوں میں اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے محبت و عقیدت کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ان سے محبت کا اظہار کیسے کیا جائے اور ان سے الفت کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ نادانی کی وجہ سے چاہت میں ایسے کام کرتے ہیں جنہیں اولیاء کرام ہرگز پسند نہیں فرماتے، کیونکہ وہ کام اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ محبت کا بنیادی اصول ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہو اس کی رفاقت و سنگت کے لیے کوشش کرتا ہے، اور جب محبت عروج پر پہنچتی ہے تو بندہ خود کو اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے سچی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ ان کی ہم نشینی اختیار کرے، ان سے تربیت حاصل کرے اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اسی بات کا حکم خود رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حدیث قدسی میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے خوش نصیب ہیں جن کی برکت سے ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم و نامراد نہیں رہتا۔ اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے ساتھ عقیدت کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ ان کی تعلیمات کو عام کرے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ انہیں خوش کرنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ کے بے شمار واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنا مشن جاری رکھنے والوں پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں خوب نوازا۔ تاہم اس بات کو ایک حدیث نبوی کے ذریعے سمجھ کر ایمان تازہ کیجیے۔ یوسف امت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ قبیلہ مدر سے تعلق رکھنے والے کچھ حضرات بارگاہ نبوی میں پیش ہوئے۔ ان کی معاشی حالت انتہائی کمزور تھی، لباس بھی خستہ حال تھا اور کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعاون کی ترغیب دلائی، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حسب توفیق مختلف چیزیں حاضر کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ راوی کہتے ہیں، رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبۃ، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے اس طرح چمک رہا تھا جیسے وہ سونے کے پانی سے آراستہ چاندی کا ٹکڑا ہو۔ محدثین کرام نے لکھا، یہ خوشی اس بات پر تھی کہ صحابہ کرام نے حضور کے حکم پر عمل کیا اور تنگ دستوں کی ضرورت پوری کی۔ آج بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء ذیشان علیہم الرحمہ سے نیاز مندی اور انہیں خوش کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے حکم پر عمل کریں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔